میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بصرہ کا ایک بادشاہ، اس نے بادشاہت کو ترک کر دیا، چھوڑ دی بادشاہت، اور تقوی زہد اختیار کر لیا۔ لیکن دوبارہ حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، زبردست قسم کے قالین بچھوائے، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس محل کو اس نے سجایا۔ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے گئے، طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل، بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے، عیش و عشرت کا سامان تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا، اور ان مشاغل نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں
عزیزوں کو بلا کر کہا تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں. تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو، اور مزید محلات بنانے کے لیے مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اور اچھے سے اچھے محل اپنے بیٹوں کے لیے بنواؤں. چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے، عیش کوشیاں رنگ رنگلیاں مناتے رہے. ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ جو عیش و عشرت میں مصروف تھے، محل کی ایک جانب سے ایک غیبی آواز نے انہیں چونکا دیا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والوں، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے. لوگ خواہ ہنسیں یا ہنسائیں، موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے کھڑی ہے. ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جس میں تجھے رہنا ہی نہیں. تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں. وہ آواز سنتے ہی بادشاہ اور جتنے لوگ تھے سارے خوفزدہ ہو گئے. بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو آواز میں نے سنی کیا تم لوگوں نے بھی سنی؟ سب نے کہا کہ جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے. اس نے کہا میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے. لوگوں نے کہا ایسی باتیں تو نہ کریں، آپ کی عمر لمبی اور آپ کی عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہوں. اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا. اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے، یہ جو پلانز اس نے بنائے، سب حقیر نظر آ رہے تھے. فکر آخرت کا غلبہ ہوا، اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی. وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، اے میرے مالک و مولا، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے تمام بندوں کو گواہ کر کے تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں. اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے. اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے. بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا رہا. پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت. بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. تو میرے پیارے پیارے
اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں یہ ملنے کا دن ہے۔ اور یہ جو حالات ہمیں اپنے نظر آتے ہیں کہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت خداوندی سے دور، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل، بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ ویسے تو اسلام میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ بندہ اچھی صحبت پا کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن پھر شیطان نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر پھر وہ ایسی صحبتیں پاتا ہے کہ اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہ ایسی صحبتیں پاتا ہے کہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، پھر ایسی صحبت ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دہی، فریب، حرام مال کمانے کی طرف جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمیں بدلنی نہیں دیتی، اور یہ اہم وجوہات لمبی امیدیں، خود احتسابی یعنی محاسبہ نفس کا نہ ہونا، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا، اور بری صحبت۔ تو آج کا بیان ہم اسی عنوان کے تحت سنیں گے کہ ہم کیوں نہیں بدلتے۔ اور ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، تو یہ جو سب سے پہلی جو رکاوٹ ہماری اصلاح میں جو بنتی ہے وہ ہے لمبی امیدیں، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گڑھے میں ڈال دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ لمبی امیدیں، اس کی جو آفت ہے یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کی موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں میں مبتلا ہو کر انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا کہ وہ بادشاہ لمبی امیدوں کی آفت میں مبتلا ہوا تو کیا کیا؟ عالیشان محلات بنائے، عیش کوشیاں کرنے لگا، اور دوستوں کی بے فائدہ صحبت اور خادموں کو خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو بادشاہ یکا یک توبہ پر مائل ہو گیا، توبہ استغفار کرنے لگا، اور آخر کار کیا ہوا؟ توبہ کرتے کرتے اس دنیا سے گیا۔ تو لمبی امیدوں کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہونا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا
علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کی قیمتی لمحات گزارنا، یہ لمبی امید کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، لمبی امید یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے کہ شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس آس امید پر جیتے جی اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے، پھر اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو واقعی جس طرح گناہوں کا بازار گرم نظر آتا ہے کہ کہیں چوریاں ہو رہی ہیں، کہیں ڈاکہ زنی، کہیں گانے باجے، کہیں ڈانس پارٹی کی تقریب، کہیں غرور و تکبر، کہیں حسد و عناد، کہیں بغض و کینہ، کہیں ذاتی دشمنی، کہیں کاروبار پر جھگڑا، کہیں خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ دہی، کہیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، کہیں نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی، تو کہیں بندوں کے حقوق کی پاسداری نہیں، نہ علم دین سیکھنے کا جذبہ، نہ حلال و حرام کی تمیز۔ الغرض موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت یہ ہمیں بدلنے نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، ہمارے دل میں خوف ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ لمبی امیدیں یہ گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک بخل جڑ ہے خوریزی اور فساد کی، اور دوسری لمبی امیدیں جڑ ہے غفلت و گناہوں کی۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے، نیکی آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے رہتے موت آ جاتی ہے۔ یعنی سوچے بندہ کہ میرے بھائی کتنے رہ گئے، میری بہنوں میں سے کون رہا، ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا وہ دنیا سے چلے گئے، کہاں ہیں میرے رشتہ دار، کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ کہاں ہیں میرے آبا و اجداد، کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ اگر انسان تصور کرے، نو مولود بچے، لڑکپن، بچپن، یہ سب چہرے آپ کو نظر آئیں گے کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جب وہ کھلتے تھے، جب ہنستے تھے، مسکراتے تھے تو دل بڑا بہلتا تھا۔ آج کہاں ہیں وہ؟ دنیا سے چلے گئے۔ کئی ایسے نوجوان کہ جن کے خوبصورت بال دیکھ کر ہم تمنا کرتے تھے کہ کاش میرے بھی ایسے خوبصورت بال ہو جاتے، کہاں ہیں وہ؟ وہ مسکراتے، ان کے چہروں، ان کے دانتوں کی سفیدی ہمارے دل میں تمنائیں پیدا کرتی تھی کہ کاش میرے بھی ایسے چمکیلے دانت ہوتے۔ کہاں ہیں وہ چمکیلے دانت والے؟ کہاں ہیں وہ خوبصورت جلدوں والے؟ کہاں ہیں وہ باڈی بلڈر کہ جن کی جسمانی طاقت دیکھ کر ہم رش کیا کرتے تھے کہ کاش ایسا جسم میرا بھی ہوتا، ایسا قد کاٹھ میرا بھی ہوتا،
کسی کی دولت دیکھ کر ہمیں بڑی حسرت ہوتی تھی کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کیسا عیش کر رہا ہے، کس طرح سے سو رہا ہے، کیسے مزے مزے کے بستر، کیسے مزے مزے کے کھانے، کیسی ذرا دلکش اور دلربا گاڑیاں. کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں؟ تو اے عاشقان رسول، واقعی یہ حقیقت ہے کہ نفس و شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی عمدہ ریسٹورنٹ فوڈ پوائنٹس پر کھانے کے دن ہے، ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہے، بعد میں توبہ کر لینا یا بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا. یہ جملے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح کرنے نہیں دیتے. اب کیوں نہیں بدلتے؟ وجہ یہی ہے. حالانکہ ہم غور کریں تو کئی ایسے نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی انہی خیالات میں گزر رہی تھیں کہ یکا یک موت کی ہوا چلی، موت کی آندھی آئی اور وہ نوجوان دنیا سے چلے گئے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. تو اے عاشقان رسول، یاد رکھیے طویل عمر پانے کی لمبی امید یہ نمازیں قضا کرواتی ہے. یا جمعہ سے پڑھ لیں گے، ہوتا ہے نا، یا نماز یا جمعہ سے پڑھوں گا، بس یہ رمضان کا مہینہ آئے گا نا بھائی اس سے نماز شروع کر کے پھر نہیں چھوڑوں گا. یہی ہوتا ہے. سنتوں پر عمل کرنے کی کوئی ترغیب دلائے، بس شادی ہو جائے، شادی کے بعد مدینے جاؤں گا، پھر زکوٰۃ اور فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر یہی لمبی امید کرواتی ہے. ہمیشہ سہولتوں بھری زندگی پانے کی لمبی امید یہ دکھ تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے. لمبی امیدیں انسان کے دل میں مال و دولت کی ہوس پیدا کرتی ہے. لمبی امیدیں ہی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے پر ابھارتی ہیں. لمبی امیدیں ہی انسان کے دل سے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے. انسان لمبی امیدوں میں پڑ کر ہی مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. توبہ کرنے کی امید پر غیبت، چغلی، حسد، تکبر جیسے باطنی مرضوں میں پڑ جاتا ہے اور شیطان اس کے دل پر حکومت کرتا ہے. لمبی امیدوں کی وجہ سے نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے. جی ہاں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں. لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. ایک
موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اے عاشقان رسول، لمبی امیدیں انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے قبل ہی دل میں ایک خیال جم جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بات کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو بد عملی کا شکار بنا دیتی ہیں، جیسا کہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کاش ہمیں لمبی امیدوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، ہم خوف خدا سے رونے والے بن جائیں، ہم عشق رسول میں تڑپنے والے بن جائیں، اے کاش نمازوں کو با جماعت پڑھنے والے بن جائیں، اے کاش کے علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، اے کاش کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اے کاش کے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اے کاش کے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے والے بن جائیں، اے کاش کے حلال روزی کمانے والے بن جائیں، مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں، دین اسلام کے سنتوں کے مبلغ بن جائیں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن جائیں، اور بے عملی کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے کڑنے والے بن جائیں۔ اے کاش کہ رب تعالی ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ میرے عاشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عاشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اسلام میں رکاوٹ اور ہمارے نہ بدلنے کی دوسری وجہ خود احتسابی، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سوچ، یہ اس کا نہ ہونا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے، چیک نہیں کرتے۔ خود احتسابی کا نہ ہونا فکر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، یعنی دنیاوی بھی اصول ہے، جو اپنے کاروبار کا حساب کتاب رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنی دکان کا حساب ہی نہ رکھے، نفع نقصان ہی نہ دیکھے، اور ایک دن جب بھانا پھوٹتا ہے تو سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہی اعمال کا جائزہ، روزمرہ کی اکاؤنٹیبلٹی، عمل کا جائزہ لینا، وزن کرنا
کہ میرے اعمال کی پوزیشن کیا ہے، میں نے جو آج کا دن گزارا، اس دن گزارنے میں میں نے کیا کیا اعمال کیے، اس میں گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنے کی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 52 پر ہے، حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، 60 ایئرس اس کی عمر ہوئی۔ پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 21,500 یہ ڈیز، یہ دن بنے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اگر روزانہ میں نے صرف ایک گناہ بھی کیا ہو تو 21,500 21,500 گناہوں کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی، آخرت برباد کی، اپنے پروردگار کی میں نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا۔ بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا، عذاب کا کیسے سامنا کروں گا؟ پھر اس نے زوردار چیخ ماری، زمین پر گرا۔ جب اس کو حرکت دی گئی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین اپنا محاسبہ کرنے کی کس قدر ان کے سامنے اہمیت تھی کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ اپنا محاسبہ کرتے، اکاؤنٹیبلٹی کرتے، چیک کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے، بارگاہ الہی میں حاضری کا خوف دلاتے۔ ذرا سوچئے، جب یہ اللہ والے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے، تو ہم گناہ گاروں کو غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کس قدر ضرورت ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو غور و فکر کی عادت بنانی پڑے گی، نمازوں کو چیک کرنا پڑے گا، نوافل کو چیک کرنا پڑے گا، ذہن بنانا پڑے گا کہ دنیا کے معاملات میں اس قدر تیزی۔ جیسے اگر آج ہم کہتے ہیں جناب فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی، کسی بزرگ سے ایک عورت نے آ کر کہا کہ حضرت میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں، یہ اٹھتے نہیں ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ خاتون، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بچے سو رہے ہوں تو ان کو اٹھائے اور نہ اٹھیں تو کیا خیال ہے تیرا؟ تو چھوڑ دے گی ان کو؟ چھوڑ دے گی کہ کیا کروں؟ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو جیسے تیسے بھی ان کو اٹھاؤں گی۔ تو فرمایا کہ جس دن تیری یہ سوچ بنے گی نا کہ آج اگر یہ میری اولاد نماز قضا کرے گی تو انہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، تو تیرے اٹھانے کا انداز ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو جس دن ہمارا رات کا سونا اس بات کا احساس دلائے گا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو۔ ایک واقعہ میں بھولتا نہیں ہوں، غالباً 14 اگست کا دن تھا، یہ مجھے یاد ہے، 14 اگست کا دن تھا، اور وہ نوجوان اس کی شادی تھی، اور اخبار کی رپورٹ ہم نے پڑھی کہ اخبار میں کچھ اس طرح کی خبر تھی کہ وہ اپنے گھر سے اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر کی طرف گیا تیار ہونے کے لیے، اور گھر میں جیسا ہوتا ہے عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے تو خوب ناچ گانے اور خوب ڈانڈیے اور خوب ڈھول پیٹے جاتے ہیں۔ اب یہ جب دوست گیا تو راستے میں منی بس سے اس کا حادثہ ہو گیا، وہ ہونے والا دولہا منی بس کے پہیوں میں آ کر انتقال کر گیا، اس کا دوست شدید زخمی ہوا، ایمبولنس کے ذریعے اس کی لاش لائی گئی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ گھر کے اندر شادی کے گانے گائے جا رہے تھے، ڈھول بجائے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایمبولنس جو آئی ہے اس میں دولہے کی لاش ہے۔ یعنی تصور کریں کہ اس دولہے نے تو یہ سوچا ہوگا کہ آج کی رات
مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے گھر لے جایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا، مجھے دولہا بنایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے کفن پہنایا جائے گا۔ اس نے تو خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات تو میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر میں نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے اس نے تو سوچا ہوگا کہ آج کی رات میں نرم و ملائم بستر پر گزاروں گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اسے قبر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ چیک اینڈ بیلنس، غور و فکر کریں جناب، کیا کریں؟ کام کاج سے چھٹی نہیں ملتی ہے اس لیے نمازیں نہیں پڑھ پاتے جناب، کیا کریں؟ گھر بار بھی تو گزارنا ہے، اوپر کی آمدنی نہ کریں تو جناب گزارا نہیں ہوتا۔ ارے کما کما کر کتنا کمائیں گے، لے کر کیا کچھ بنائیں گے، قبر میں کیا لے جائیں گے، قبر میں کیا لے جائیں گے؟ کیا نوٹوں کی گڈیاں آئیں گی؟ کیا آپ کو اپنی، یعنی کہ کتنا نئے رنگی یہ دنیا ہے کہ انسان کماتا ہے، طرح طرح کی گاڑیاں اس کے گھر میں موجود ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنازہ کون سی گاڑی میں جائے گا؟ لینڈ کروزر میں، ایئر کنڈیشن کار میں، کون سی گاڑی میں؟ میت بس میں، ایمبولنس میں اس کو لے جایا جائے گا۔ اس کی گاڑیاں گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی، ہو سکتا ہے لیکن قبرستان تک آئیں گی، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، لیکن جب آپ کو دفنایا جائے گا کفن میں تو جیب ہی نہیں ہوتی ہے، بغیر جیب کا کفن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کا محاسبہ فرمایا کرتے، رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ کوڑا مارتے، فرماتے بتا آج تو نے کیا عمل کیا۔ تو اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان صحابہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں غور و فکر کرنے کو ایک بڑا پیارا انداز ہمارے پیارے امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا، مدنی انعامات، کہ مدنی انعامات یہ اسلاف کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنا احتساب کر کے اصلاح کا جذبہ پا سکتے ہیں، اور تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سوالات کریں تو صحیح اپنے آپ کو۔ کسی نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ مدنی انعامات کے سوالات گویا امیر علیہ سنت ہم سے کرتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن 5 نمازیں پہلی صف میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں آنکھیں جھکا کر شرمندہ اگر نہیں ہوئی تو نہ ہوئی تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور مزید بہتری کی کوشش کریں۔ تو ان مدنی انعامات پر عمل کریں تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سامان میسر ہو جائے گا۔ تو یہ مدنی انعامات یہ ہماری مساجد میں اس کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پر مسجد مدینہ بالغان اور دیگر معاملات کے ذریعے روزانہ غور و فکر کرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک رسالہ بھی مرتب کیا گیا ہے، اس کو پڑھیے، اپنی مساجد میں مدنی انعامات کے سلسلے کو نافذ کیجئے، سب کے سب مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، آج فکر مدینہ کریں، آج غور و فکر کریں، آج سے سلسلہ شروع کر دیں، اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، کیونکہ گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا یہ بہترین نسخہ ہے، عمل کا جذبہ بڑھانے کا بہترین نسخہ ہے مدنی انعامات۔ فیصل آباد کے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر نہ کی، انہیں مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے تھے۔ الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انہیں سورہ ملک زبانی یاد ہو گئی۔ تو تیسرا سبب ہم کیوں نہیں بدلتے، اس کی ایک وجہ بری صحبت۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے،
تو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں گناہوں کے بڑھنے اور اصلاح کی فکر نہ کرنے، نیکیوں میں دل نہ لگنے، موت سے غافل ہونے کا ایک بڑا سبب بری صحبت ہے. کیونکہ جب ہماری فرینڈشپ، ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جنہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو زندگی یوں گزارتے گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، تو کام کیسے بنے گا؟ تو یاد رکھیے، بری صحبت یہ نمازوں سے دور کر سکتی ہے، بری صحبت گناہوں کے دلدل میں دھکیل سکتی ہے، بری صحبت ماں باپ کی خدمت سے محروم کر سکتی ہے، بری صحبت قتل و غارت گری کا سبب بن سکتی ہے، بری صحبت چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی جیسے غلط کاموں میں پھنسا سکتی ہے، بری صحبت نشے میں مبتلا کر سکتی ہے، بری صحبت دل کی سختی کا سبب بن سکتی ہے. جی ہاں، اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں کتنے زلزلے آئے، کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، جن میں ہم نے سنا دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں افراد انتقال کر گئے. ویڈیوز دیکھی ہم نے، لوگوں کے اوپر مکانات گر گئے، سیلاب میں ان کے اموال بہا کر لے گئے. لیکن کیا ہم نے عبرت پکڑی؟ بلکہ صرف تبصرے ہی ہوئے موت پر، ان کے مال و اسباب تباہ ہونے پر تبصرے ہوئے. دیکھو دیکھو ان کی گاڑیاں کھلونے کی طرح بہہ گئیں، لیکن ہم نے عبرت حاصل نہیں کی. ہم نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے پر گھر سے بھاگ کر کھلی جگہ پر ضرور چلے گئے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اس زلزلے نے ہم کو نہیں ہلایا. زلزلے سے ہمارا گھر ہل گیا، مگر اس زلزلے نے ہم کو نہیں ہلایا. سچی توبہ کرنے پر ہمیں آمادہ نہیں کیا، کیونکہ اس زلزلے آنے پر، موت سے بچ جانے پر بھی ہمارا رخ مسجد کی طرف نہیں ہوا. ہماری تلاوت قرآن میں اضافہ ہوا؟ چیک کریں. کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ غور کر لیں. کاش ہم جیتے جی حقیقی معنوں میں موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. امیر علیہ سنت فرماتے کتاب نیکی کی دعوت میں کہ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک محلے میں ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی. اب علاقے والے بڑے پریشان کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے. تو خوب جستجو کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ فلاں مکان سے بدبو آ رہی ہے. پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آئی، محلے والے سب مل کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہے. اس کے جسم کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے، کیڑے رینگ رہے تھے. منظر دیکھ کر کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ محنت مزدوری کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، کرائے کا مکان تھا، بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی. ایک دن یہ نوجوان جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا. ہارے ہوئے جواری پیچھے سے اس کے گھر آئے، اس کے گلے میں پھندا ڈالا، کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر اس کو موت سے کی گھاٹ اتار دیا. پھر اسے ایسے ہی چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبت اختیار کیجیے کہ اچھی صحبت آپ کو نمازی بنا دے گی، اچھی صحبت آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے گی، اچھی صحبت کی برکت سے آپ کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا، اچھی صحبت سے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اچھی صحبت آخرت کی فکر دلائے گی، اچھی صحبت سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اچھی صحبت کی وجہ سے بری عادتوں سے جان چھوٹے گی، اور اچھی صحبتوں سے پیارے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو برے یار یعنی دوست سے دور رہو، کیونکہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی خطرناک اور نقصان دہ ہے. اس لیے کہ خطرناک سانپ تو صرف جان اور جسم کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ برا ساتھی جان اور ایمان دونوں کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، جس کی بنیاد ہمارے پیارے
میٹھے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی، اور آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے خود قافلوں میں سفر کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ جذبہ دیا نا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھیں، اور پھر کیا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ایک سے ایک مبلغ امیر اہل سنت کی فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اپنی زندگیاں دعوت اسلامی کے لیے وقف کی، اپنی زندگیاں سنتوں کو پھیلانے کے لیے وقف کی۔ تو آج دیکھیں مدنی چینل پر آپ کو نظارے ملیں گے کہ ماشاءاللہ کہیں جناب شراب خانے خرید کر اس کو مدرسہ بنا رہے ہیں، جگہ جگہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت، اور پھر الحمدللہ کفار کے ایمان لانے کی خبریں، مدینہ چاروں طرف نیکی کی دعوت کی دھوم دھام ہے۔ لیکن ہم خود غور کریں کہ اس عظیم الشان مدنی تحریک کا فائدہ مجھے، میری نسلوں کو پہنچ رہا ہے، میرے بچے کا گھر میں یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں دعوت اسلامی کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ تو امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور اپنا معمول بنائے کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کے اختتام پر لاتے ہوئے اچھی صحبت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ حدیث پاک ہے، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریق پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والوں کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا، اور یا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھے دوست کی ہم نشینی نہ صرف دنیا میں فائدہ مند ہوتی ہے بلکہ قبر میں بھی نیکوکار کی صحبت فائدہ پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، شریر لوگوں سے خیر کی امید رکھنا تعجب کی بات ہے۔ سیدنا عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، دیندار لوگوں میں بیٹھا کرو، اگر ان کی صحبت میسر نہ ہو تو اہل مروت کی مجلس اختیار کرو، کیونکہ وہ اپنی مجلسوں میں فحش گوئی نہیں کرتے۔ اور اللہ کی رحمت سے ہمیں مدنی چینل مل گیا، مدنی چینل دیکھا کریں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کریں انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، روح پرور ماحول، عبادات و معاملات کی نگہداشت اور سنتوں کی محافظ کا جذبہ لیے سوئے مدینہ رواں دواں ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا اپنا عزم مصمم کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، سنتوں کا جذبہ پانے کے لیے انشاءاللہ خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔